مختر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی حقیقت بیان کی کہ خدا تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے، اللہ تک ہم کیسے آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ من نجویم زی سپس راہ اسیر، اور میں کہ میں آسمانوں میں جانے کا راستہ تلاش نہیں کروں گا کہ میں کوئی ایسی سیڑھی لگاؤں کہ میں آسمان تک پہنچ جاؤں۔ مراد اس سے یعنی اعمال کی اتنی کثرت کروں کہ بس میں خدا تک پہنچ جاؤں۔ اور اس میں ایک چیز اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان نے 7 لاکھ سال عبادت کی۔ شرف الدین منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے، میں خود پڑھا ہے مکتوبات صدی میں، 7 لاکھ سال عبادت کی، اور دنیا اور آسمان کا کوئی چپا نہیں جہاں عبادت نہ کی اس نے۔ یہ راہ اسیر اس نے تلاش کی خدا تک پہنچنے، ٹھیک ہے، اور بہت اونچا چلا گیا، بالکل قریب پہنچ گیا، یعنی فرشتوں کو استاد تک بن گیا، یعنی فرشتوں کی بھی اوپر ہو گیا۔ اب ایک قدم رہ گیا تھا خدا تک پہنچنے میں، جب یہاں تک ٹائٹل ہو گیا کہ فرشتوں کو استاد، تو اس کے اوپر ذات الہی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے۔ یہ پرواز کام نہیں ہے اس کو۔ اللہ رومی اشارہ کر من نجویم سی سپس راہ اسیر، میں آسمانوں کا راستہ تلاش نہیں کروں گا، بلکہ کیسے خدا تک جاؤں گا؟ پیر جویم پیر جویم پیر پیر، میں پیر تلاش کروں گا، پیر تلاش کروں گا، پیر تلاش کروں گا۔ پیر 4 دفعہ لفظ پیر استعمال کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو پیر ہوگا وہ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائے گا، لیکن ایسا اخلاص سے بڑھائے گا کہ واپسی نہیں ہوگی، شیطان کا جب پیر آیا، آدم السلام اس کے پیر تھے، نبی تھے نا، نبی سب سے بڑا پیر تو نبی ہوتا ہے، پیغمبر کی ذات، اسی کے خلاف ہو گیا۔ حالانکہ آدم السلام کو مان لیتا تو اللہ پتہ نہیں کس مقام پر وہ ہوتا۔ جب وہ آئے جن کو مرشد بنانا تھا، جن کی ہدایت پر چلنا تھا، انہیں کے مخالفت میں چلا۔ اس میں اشارہ کہ ان لوگوں کے جو اپنی انفرادی عبادات پر ناز کرتے ہیں اور اہل اللہ کو معمولی سمجھتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی صحبتوں میں جائیں، آخر میں راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں۔ میں پیر جویم پیر جویم پیر پیر، میں پیر چاہوں گا۔ اور پھر دوسری جگہ پر ایک اشارہ فرماتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اڑنا، اور آپ بہت قیمتی ہیں، اب عالم ہیں، آپ بڑوں کی اولاد ہیں، بڑی نسبتیں آپ میں جمع ہیں، آپ بہت اعلیٰ قسم کا تیر ہے جس پر سونا چاندی لگا ہوا ہے، جس تیر پر ہیرے لگے ہوئے ہیں، لیکن کمان میں آئے بغیر نہیں اڑ سکتا، کسی کمان میں کمان ہو، چاہے پرانی کمان ہو، چاہے آدھی ٹوٹی کمان ہو، جب کھینچ کے چلائے گی تو یہ تیر کی تیزی بھی کام کرے گی، اس کا پھل بھی کام کرے گا، پھر وہ اپنے شکار تک پہنچے گا۔ اللہ رومی فرماتے ہیں کہ بھائی تم عالم ہو، میں خود کہتا ہوں ہمارے والد صاحب تو معمولی عالم نہیں تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس درجے کا اللہ نے مجھے علم دیا ہے
ہمارے اس ترکستان میں اور چین میں جہاں کے والد صاحب تھے، ان کے گھر کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہوتا تھا خاص قسم کا، سب سے اونچا، کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بہت بڑے عالم کا گھر ہے. تو وہاں سے لوگ بھی ادب کے ساتھ گزرتے تھے کہ جناب یہ جھنڈا بتا رہا ہے کہ رہنے والا کون ہے. تو پھر مذاق میں فرماتے تھے یہاں کوئی جھنڈا نہیں لگاتا، تمہارے گھر پر کوئی جھنڈا نہیں لگاتا. پھر بنوری ٹاؤن میں پڑھا، بڑے بڑے استادوں سے ہم نے پڑھا، سب کچھ کیا ہے، لیکن جب تک پیر جویم نہیں کچھ بھی نہیں. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے علم کی کثرت ہے. تو میں اس کی مثال اس پیٹرول کی طرح ہے جو ٹرک کی پیٹھ پر لدا پیٹرول لے کے جاتا نا، لیکن اپنے انجن کے اندر ڈلوانے کے لیے پیٹرول پمپ پہ آتا ہے. ڈائریکٹ ٹینک سے ڈال سکتا ہے کہ بھائی 10 لیٹر ڈال دو، 20 لیٹر. کیوں بھائی؟ یار یہ پیٹرول میں نے آگے پیٹرول پمپ پہ پہنچانا ہے جس کے لیے میرے انجن میں چاہیے. تو کہا کہ یہ یعنی اللہ والوں کی صحبت سے اور ان کے پیٹرول پمپ سے آپ کے دل کے انجن میں جب کوئی چیز پڑ جائے گی تو آپ وہ علم جو اللہ نے آپ کو دیا وہ آپ مخلوق تک صحیح طرح پہنچا دیں. صحیح نہیں پہنچے گا. اتنی اہمیت اس کی، نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے. شاہ محمد عام صاحب پرتاپ گڑھی ہمارے دادا مرشد تھے. میرے شیخ 3 سال نقشبندی بزرگوں کی صحبت میں رہے، اس لیے نقشبندی سلسلہ بھی ہمارے اندر ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی آپ کے اندر تو نقشبندی بھی ہمیں رنگ نظر آتا ہے، بلکہ سلسلہ بھی نقشبندی بھی ہے اور چشتی بھی ہے. چشتی صابری سلسلہ بھی ہے، نقشبندی بھی ہے. یعنی نقشبندی سلسلہ ٹھنڈا سلسلہ ہے اور چشتی سلسلہ گرم سلسلہ ہے. اس لیے نقشبندی جو سلسلہ ہے اس کا رنگ سبز ہے، اور جو ہمارا سلسلہ ہے صابری چشتی اس کا رنگ سرخ ہے، خون والا رنگ، اس میں خون تمنا کرنی پڑتی ہے. تو 3 سال ان کی خدمت میں، پھر 17 سال حکیم محمد تھانوی رحمہ اللہ کے جناب بڑے خلیفہ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں. تو عشق میں ڈوبے ہوئے، جن کو دیکھ کے کہتے یار یہ زمین کا آدمی نہیں ہے تو آسمان میں بن جائے. اور خود بھی فرماتے کہ میں زمین پر چلتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی اور زمین پر ہوں. ایسے تھے کی حالت. پھر اس کے بعد 20-25 سال تک شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھانوی چھوٹے خلیفہ تھے، ان کی خدمت میں میرے شیخ. پوری زندگی بڑوں کے ساتھ گزاری، حال خود بھی بہت بڑے. تو شاہ محمد احمد پرتاپی فرماتے تھے نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے کہہ نہیں سکتا، جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں. یعنی دستار فضیلت رکھنے والے اللہ والوں قدموں میں مٹ جائیں تو پتہ نہیں کس مقام پر چلے گئے، کس مقام خدا پتہ نہیں کہاں ان کو پہنچا دے. اس لیے یہ گر کی بات ہے، اس لیے کہ خلاص للہیت بغیر صحبت کے پیدا نہیں ہوتی. اور جب یہ پیدا ہو جائے تو آپ کا چھوٹا سا عمل، حدیث میں آتا ہے کھجور بھی دے دو نا خدا کے راستے میں اللہ کے لیے، تو احد پہاڑ سے بڑی بنا کر آپ کے نام عمل میں جمع کریں گے. عمل کتنا چھوٹا اور نتیجہ کتنا، ورنہ بڑے بڑے اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں. فرمایا کہ میرے شیخ فرماتے تھے مولانا رومی کو پیر کے نام پہ حال پڑ گیا. پیر جویم پیر جویم پیر پیر سب کو لوگ ایسے سمجھتے ہیں پیری مریدی کو کھیل سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حقیقت سے دور ہے. پوری زندگی جو ہے نا وہ سر مارتے رہتے ہیں، ان کو منزل نہیں ملتی. اور یہاں ایک لمحے میں منزل مل جائے، لفٹ کی طرح. لفٹ میں بیٹھ جاؤ، آنکھ بند کرو، 10ویں منزل پہ نکلا، پتہ بھی نہیں چلا کب چلی اور کب رکی. یہ شیخ کے ساتھ جانے میں یہ وہ کیفیات نصیب ہو جاتی جو 20 سال لوگ محنت کرے تو کیفیت نہیں ملتی، وہ ایک لمحے میں مل جاتا ہے ایسے. اس لیے لیکن اخلاص کا تعلق ہو، یاد رکھو تعلق مخلصانہ ہو. 5 چیزیں اس تعلق میں ملحوظ خاطر رکھے، 5 چیزیں. لا لغرض
ولا لعرض ولا لعوض ولا يشوب شعبۃ النفس ولا یختلفان باختلاف دنیوی لا لغرض، کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے سوائے خدا کی ذات، ولا لعرض، کوئی مال پانی مقصود نہ ہو، ولا لعوض، عوض مقصود نہ ہو۔ حضرت صاحب آئے تھے تو ہم نے مرغا کھلایا، حضرت صاحب نے چائے نہیں پوچھی، استغفر اللہ، ولا لعوض، اور نفس شامل نہ ہو اس میں، نفسانی شامل نہ ہو، اور اختلاف دنیا کے اعتبار سے نہ ہو۔ اب کیا ہوتا ہے جی، حضرت صاحب آپ کو اللہ نے بہت دیا، بڑے بڑے مرید ہیں، میری بچی کی شادی امداد کرا دو۔ بھائی ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا، پیر سے اختلاف ہو، لو جی پیر صاحب تو جی صابن بھی نہیں کرتے ہمارے ساتھ، آپ دینی اعتبار سے ہو، کسی بدعتی پیر کے ہاتھ پر بیعت ہو کے بعد میں چلا وہ بدعتی تھا تو چھوڑ دو۔ 5 شرائط ہے، جب یہ ملوز خاطر ہوں تو دیکھو کیسے اللہ والا بنتا ہے، سب لمحوں میں اللہ والا بن جائے گا انشاءاللہ۔ چلو